مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ میں عرض کرتا ہوں. حضرت چھپا ہوا ہے. حضرت فرماتے تھے اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے اور کوئی نیا آدمی آ جائے اور اس سے کام دین کی بات نہیں پڑھی اور واپس جانے لگے تو اس نفل پڑھنے والے کو چاہیے کہ نماز توڑ کر پہلے اس کو دعوت دے. اگر یہ ٹھہر جاتا ہے تو بعد میں ملاقات کر لے, پہلے نفل پڑھ لے. اور اگر یہ ٹھہرنا نہیں چاہتا, جانا چاہتا ہے تو اپنی نفل نماز سے پہلے اس کو دعوت دے, بعد میں اپنی نفل کو دوہرا لے. مولانا الیاس صاحب کا ملفوظات میں چھپا ہوا ہے کہ میرے نزدیک انفرادی دعوت کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے اور کوئی نیا آدمی آ کر جانے لگے تو اس کو چاہیے کہ نماز توڑ کر پہلے اس کو دعوت دے. جب نفل نماز کے بارے میں حضرت یہ فرما رہے تو اس سے اندازہ کر لو کہ ایک آدمی دکان میں بیٹھا ہوا ہے, آنے والے گاہک کو سودا بیچ رہا ہے, دعوت نہیں دے رہا. تم میں سے ایک آدمی دفتر میں بیٹھا ہوا ہے, آنے والوں کو کہ کام کر رہا ہے, دعوت نہیں دے رہا کہ وہ تو جب 2.5 گھنٹے کی ملاقاتیں کریں گے اس میں دعوت دیں گے. تبلیغ کوئی تنظیم نہیں ہے, تبلیغ کوئی تحریک نہیں ہے. 24 گھنٹے کی اس بے چینی کا نام دعوت ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی راہ پر کیسے آ جاویں, اللہ کے بندے جہنم سے کیسے بچ جاویں. ایک 24 گھنٹے کا غم اور فکر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال کو بھی دعوت سے نہ چھوڑتے, آپ ہر حال میں دعوت دیتے. انبیاء علیہ السلام کسی خطرے میں بھی دعوت کو نہ چھوڑتے. یوسف علیہ السلام جیل میں بھی دعوت دیتے رہے. میں اسی تاکید سے عرض کر رہا کہ ہمارا ابھی داعیانہ مزاج نہیں بنا ہے. ابھی ہمارا سب کا خیال یہ ہے کہ وہ 2.5 گھنٹے کی جو محنت ہے وہ تبلیغی کام کے لیے ہے, حالانکہ اس کی دنیا کے سارے شعبے دعوت کے کام کے لیے ہیں. 2.5-3 گھنٹے تو ایسے ہیں جس میں دنیا کا کوئی کام نہ کرنا ہے, نہ سوچنا ہے, نہ بولنا ہے. نہ دنیا کے کسی کام کو سوچنا ہے, نہ بولنا ہے, نہ کسی دنیا کے کام کو کرنا ہے. اس 2.5-3 گھنٹے میں تو دعوت کا ہی کام کرنا ہے. اور باقی جس کا علاوہ جو وقت ہے ان سارے اوقات میں دعوت کے کام کے ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی ہو سکتے ہیں. باقی جو وقت ہے اس میں دعوت کے کام کے ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی ہو سکتے ہیں. تم ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے آنے والوں کو دعوت دو, دفتر میں بیٹھے بیٹھے آنے والوں کو دعوت دو, دکان پہ بیٹھے بیٹھے آنے والوں کو دعوت دو. تم ڈاکٹروں کو چاہیے کہ آنے والے مریضوں کو دعوت دو. جب تک کام کرنے والے ہر شعبے کو دعوت پر نہیں لائیں گے اس وقت تک یہ سارے شعبے گمراہی کا سبب بننے سے نہیں بچیں گے. حضرت فرماتے تھے ہر اس شعبے سے گمراہی آئے گی جس شعبے میں دعوت داخل نہیں ہوگی. جس شعبے میں دعوت داخل نہیں ہوگی ہر اس شعبے سے گمراہی آئے گی. ہمیں ہر شعبے میں دعوت کو اس طرح قائم, جتنے کام کرنے والے ہیں یہ سارے کے سارے عوام خواص 3 دن بھی کسی کے لگے ہوں تو وہ کسی نہ کسی شعبے سے متعلق ہے. انہیں سب کو آج اس بات کا عزم اور ارادہ کر لینا ہے کہ ہم جس حال میں بھی جہاں ہوں گے ہم ہر ایک کو دعوت دیں گے. اس بات کا عزم کر لو, عہد کر لو, ہم جہاں جس حال میں بھی ہوں گے, دکان میں, دفتر میں, کلینک میں, اسپتال میں, عدالت میں, جہاں بھی ہوں گے آنے والوں کو وہاں دعوت دیں گے. ان سارے شعبوں میں دعوت کو زندہ کرنا آپ حضرات کے اللہ کی طرف سے ان شعبوں کی خدمت کے ملنے کا اصل مقصد ہے. یہ مت سوچا کرو کہ یہ شعبے تو پیسہ کمانے کے لیے ہیں. پیسہ کمانے کی نیت کرنا بہت ہی گھٹیا بات ہے, بہت ہی گھٹیا بات ہے. ہر شعبے میں دعوت اور خدمت کے ارادے سے داخل ہونا یہ اللہ کو پسند ہے. اس سے اللہ رب العزت تمہاری ضروریات میں برکتیں اور تمہارے آمدنی میں برکتیں پیدا فرما دیں گے کہ یہ اس شعبے میرے کام میں لگا ہوا ہے, یہ اس شعبے میں میرے کام میں لگا ہوا ہے. آپ جتنے بھی شعبے ہیں ان سارے شعبوں میں صرف 2 نیت سے لگا کرو, خدمت اور دعوت. آنے والے کی خدمت اور دعوت. اللہ رب العزت اس خدمت پر جو بھی کچھ دے دے اس کو اصل مت سمجھو, اس لیے کہ ان شعبوں سے مال کمانا اصل نہیں ہے. ان شعبوں سے امت کی خدمت کرنا اصل ہے اور امت کو دعوت دینا اصل ہے. بس تم ہر شعبے میں دعوت اور خدمت کے ارادے سے جاؤ, کسی شعبے میں بھی
پیسہ کمانے کی نیت سے مت داخل ہونا، ورنہ یہ نیت اتنی کھوٹی نیت ہے کہ یہی برکتوں کو ختم کر دے گی، کیونکہ یہ پیسہ کمانے کی غرض سے آیا ہے، حرام بھی کما لے گا، جھوٹ بول کے بھی کما لے گا، کسی کو دھوکہ دے کر بھی کما لے گا، نقلی مال بیچ کے بھی کما لے گا۔ اگر کمانے کی نیت سے داخل ہوگے ان شعبوں میں تو خیانت سے بچ نہ سکو گے، اور اگر خدمت کی غرض سے داخل ہوگے تو یوں چاہو گے کہ اس غریب کے میں کام آ جاؤں، اگر 4 پیسے کم بھی دے دوں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا کام چل جائے گا، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جب تک ہم اپنے شعبوں کو خدمت اور دعوت کی بنیاد پر نہیں لائیں گے، اس وقت ان شعبوں سے بے دینی پھیلتی رہے گی۔ یہ ہے اصل میں دعوت، کہ ہمارا سارا مجمع آج یہ طے کر لے کہ ہمیں ہر حال میں، ہر شعبے میں ہمیں دعوت دینی ہے۔ تم دعوت کے کام کو 2.5 گھنٹے کے ساتھ محدود نہ کرو، ورنہ تمہارا مزاج اس کام کو دفتر اور تنظیم بنا دے گا، تمہاری مسجدیں بھی دفتر بن جائیں گی، اتنے بجے سے اتنے بجے تک مشورہ ہوگا، اتنے بجے سے اتنے بجے تک بیان ہوگا، اتنے بجے تک تعلیم ہوگی۔ یہ مسجد نہیں دفتر ہے، یہ مسجد نہیں ہے دفتر ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ صبح سے لے کر شام تک تم اپنی مسجد کی جماعتیں بنا دو، اتنے بجے سے اتنے بجے تک کون کون ساتھی وقت دیں گے۔ صحابہ کی ترتیب یہی تھی، صبح سے لے کر شام تک صحابہ کرام کی مختلف جماعتیں بنی ہوئی تھی، کیونکہ صحابہ کرام تہائی وقت مسجد کے لیے فارغ کرتے تھے، تہائی وقت مسجد کے لیے فارغ کرتے تھے، وہ تہائی جو بنتا ہے وہ 8 گھنٹے بنتا ہے۔ اپنے 24 گھنٹے کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ مسجد کے لیے فارغ کرتے تھے۔ بعض وہ تھے جو پورا دن پوری رات مسجد کو دیتے تھے، بعض وہ تھے جو آدھا دن آدھی رات مسجد کو دیتے تھے، بعض وہ تھے جو تہائی مسجد کو دیا کرتے تھے۔ اس میں صبح سے لے کر شام تک مسجد میں اعمال چلتے رہتے تھے، جس مسلمان کے پاس جو وقت فارغ ہوتا تھا وہ مسجد کو دے دیا کرتا تھا۔ اس طرح صبح سے لے کر شام تک مسجد کے اندر اعمال جاری رہتے تھے۔ یہ صبح شام کی جماعتیں 2 کام کرتی تھی، ایک کام تو یہ تھا کہ مسجد میں رہتے تھے اور باقی لوگ باہر سے نکل کر لوگوں سے ملاقات کر کے کہتے تھے مسجد میں ایمان کا حلقہ چل رہا ہے، آپ تشریف لے آئیں، مسجد میں ایمان کا حلقہ چل رہا ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ میں عرض کر رہا اس زمانے میں مسجدوں کا حال یہ ہے کہ نماز ہوتے ہی مسجد میں تالا لگ جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ مسجد میں جو سامان ہے چوری نہ ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آپ کی ہجرت کے بعد 9 سال تک چراغ سے بھی خالی رہی، ایک چراغ بھی نہیں تھا کہ جسے کوئی چرا کر لے جاوے، مسجد میں چراغ بھی نہیں تھا کہ کہیں کوئی تیل نہ نکال لے، مسجد میں دروازہ بھی نہیں تھا، کتا پھلان کر مسجد میں آ جایا کرتا تھا، دیوار اتنی چھوٹی تھی۔ میرے دوستوں عزیزوں، کوئی مسجد میں سامان ایسا نہیں تھا جس کے چوری ہونے کے خطرے سے مسجد کو بند کر دیا جاوے، بلکہ صبح سے لے کے شام تک مسجد کے اندر اعمال چلتے رہتے تھے۔ جس وقت مسلمان کا وقت ہوتا تھا فارغ، وہ مسجد آ جایا کرتا تھا۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ سارا یہ مجمع یہ طے کر لے کہ ہمیں اپنی مسجدوں کو انشاءاللہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کے صبح تک 24 گھنٹے اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے معمول پر لانا ہے۔ تم اپنی مسجدوں کو ہرگز دفتر نہ بننے دو، صبح سے لے کر شام تک مسجدوں کو اعمال سے آباد رکھو۔ اس کی شکل یہ ہے کہ یہ پورا مجمع یہ طے کر لے کہ ہم روزانہ کم سے کم بالکل نہ ہونے کے درجے میں 2.5-3 گھنٹے روزانہ اپنی مسجد کے لیے فارغ کرتے ہیں۔ اگر فارغ کرو گے تو پھر کام سامنے آئے گا۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ مسجد سے باہر جتنی معاشی شکلیں پھیلی ہوئی ہیں، تجارت کی، حکومت کی، سیاست کی، زراعت کی، سرمایہ داریوں کی، یہ جتنی شکلیں پھیلی ہوئی ہیں، ہم گشتوں کے ذریعے ان ساری شکلوں سے مسلمانوں کو نکالیں اور ان کو دعوت دے کر مسجد میں ایمان کا لقمہ میں لا کر جوڑیں، کیونکہ اس دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقین کا بدلنا مقصود ہے۔ یہ یقین کی تبدیلی اخبار پڑھنے سے نہ ہوگی، یقین کی تبدیلی اخبار میں دین کا کالم پڑھنے سے نہ ہوگی، یہ یقین کی تبدیلی صحابہ کے طریقے پر ہوگی۔ میں شروع بات یہ سے کی تھی کہ ہمیں اپنے کام کو صحابہ کے طریقے محنت پر لانا ہے۔